تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، معزز سامعین اور پیارے بچوں، ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کو بھارت کہا جاتا ہے. ایسے ہی اس ملک کو ہندوستان، ہند اور انڈیا وغیرہ ناموں سے بھی یاد کیا جاتا ہے، جانا جاتا ہے. پہلے یہ ملک بہت وسیع اور بڑا تھا. برما، بنگلہ دیش، پاکستان سب ہمارے ملک کا ہی حصہ تھے. سن 1937 میں برما الگ ہوا اور 1947 میں پاکستان الگ ہو گیا تھا. پھر 1971 میں بنگلہ دیش بھی پاکستان سے الگ ہو گیا تھا. ہمارا یہ جو جدید ہندوستان ہے، آزاد ہندوستان، یہ سن 1947 میں وجود میں آیا. رقبے کے حساب سے ہمارا یہ ملک دنیا میں 7ویں نمبر پر ہے اور آبادی کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر ہے. ہمارے ملک ہندوستان کا جو قومی پرچم ہے وہ ترنگا ہے. 3 رنگ والا ہے. ایک زعفرانی رنگ ہے، دوسرے سفید رنگ ہے، تیسرا ہرا رنگ ہے اور ہمارے قومی پرچم میں ایک گول چکر ہے. تو ان رنگوں میں سے ہر ایک اور یہ گول چکر ایک اہم بات کی طرف اشارہ کرتا ہے اور ایک اہم چیز پر دلالت کرتا ہے. چنانچہ زعفرانی رنگ، یہ رنگ ہمت اور قربانی پر دلالت کرتا ہے کہ اس ملک کے باشندے باہمت ہیں، قربانی پیش کرنے والے ہیں، قربانی دی ہے، قربانی دینے والے ہیں. اور دوسرا رنگ جو سفید رنگ ہے، یہ زندگی کے پاک صاف، بے لوث اور پرامن ہونے کا اشارہ کرتا ہے کہ اس ملک کے باشندوں کی زندگی پاک صاف ہے، پرامن ہے اور بے لوث ہے. اور تیسرا جو ہرا رنگ ہے، یہ ملک کی زرخیزی پر دلالت کرتا ہے کہ اس ملک کی جو زمین ہے وہ زرخیز ہے. اور چوتھی چیز جو بیچ میں گول چکر ہے، تو یہ زندگی کے رواں دواں اور ترقی پر دلالت کرتا ہے. آزاد ہندوستان کی تاریخ میں 2 دن انتہائی اہمیت والے ہیں اور بڑی اہمیت کے حامل ہیں. ایک 15 اگست جس میں ملک انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا. دوسرا 26 جنوری جس میں ملک جمہوری ہوا، یعنی اپنے ملک میں اپنے لوگوں پر اپنا قانون نافذ اور لاگو ہوا اور انگریزوں کے قانون سے اللہ رب العزت نے چھٹکارا اور آزادی نصیب فرمائی. ہمارے اس ملک پر انگریزوں کا قبضہ تھا اور انگریزوں کی سلطنت بڑی طاقتور سلطنت تھی. اس کے خلاف کوئی بات کہنا اور کوئی تحریک چلانا یہ موت کو دعوت دینا تھا، اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنا تھا. اور یہ ملک جو اللہ نے آزاد کرایا، اس کے لیے بڑی بڑی قربانی پیش کی گئی. 1-2 انگلی کٹا کر یا سال 2 سال احتجاج کر کے یہ ملک ہمیں نہیں مل گیا، بلکہ اگر 1857 سے حساب کریں تو 1947 تک 90 سال تک کا عرصہ ہوتا ہے. 90 سال کی قربانیاں اس ملک کی آزادی کے لیے پیش کی گئی. ورنہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو انگریزوں کا پہلا جہاز 1601 میں ہندوستان آ چکا تھا اور اس حساب سے ہندوستان سے انگریزوں کو نکالنے میں 346 سال لگے ہیں. انگریزوں سے جو یہ ملک پاک صاف ہوا تو 346 سال بعد ہوا. اس طویل عرصے میں، لمبے عرصے میں یہاں کے باشندوں پر انگریزوں نے بڑا ظلم اٹھایا اور ایک ظلم کی، بربریت کی ایک لمبی داستان ہے جس کا ہر صفحہ ہندوستان کے خون سے لت پت ہے. اس ہندوستان کی آزادی میں کسی ایک قوم
یا کسی ایک آدمی کی صرف کوشش نہیں بلکہ سبھی نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ مسلمانوں نے اپنے سروں پر کفن باندھ کر اس وطن عزیز کے لیے قربانی دی ہے۔ ہمارے علماء نے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہے، لیکن افسوس ہے کہ آج مسلمانوں کی قربانیوں کو فراموش کیا جا رہا ہے، بھلایا جا رہا ہے۔ یہ آزادی کی نعمت طویل جد و جہد کے بعد حاصل ہوئی ہے، جس کے لیے ہمارے اسلاف نے، ہمارے علماء نے زبردست قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا، جان و مال کی قربانیاں دی، تحریکیں چلائی، تختۂ دار پر چڑھے، پھانسی کے فندے کو جرأت و حوصلے اور کمال و بہادری کے ساتھ بخوشی گلے لگایا، قید و بند کی صعوبتیں، مشکلیں اور حصول آزادی کی خاطر میدان جنگ میں نکل پڑے۔ آخر نتیجہ یہ ہوا ان تمام تر قربانیوں کا کہ انگریزوں کو یہ ملک چھوڑنا پڑا اور وہ نکلنے پر مجبور ہوئے۔ لیکن آج جو ایک نفرت کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، یہ نفرت کا ماحول کل ملک کے لیے سخت نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ہمارا یہ ملک محبت والا، امن والا ہونا چاہیے، سب مل جل کر رہیں۔ ہمارا مذہب اسلام بھی امن کی تعلیم دیتا ہے۔ ہمارے مذہب کے اندر کسی کو تکلیف پہنچانا زبان سے یا ہاتھ سے بالکل جائز نہیں، اس کی اجازت نہیں۔ انسان کو تو انسان کو، جانور کو بھی تکلیف پہنچانے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ کامل مسلمان وہ شخص ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ ایک روایت میں الناس کا لفظ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے ہر انسان کسی بھی مذہب کا ہو وہ محفوظ رہے، تکلیف نہ پہنچے۔ اور ایک روایت کے اندر بہائم کا بھی لفظ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے جانور بھی محفوظ رہے۔ تو جو مذہب جانور کو بھی زبان اور ہاتھ سے تکلیف دینے کی اجازت نہیں دیتا، تو کیا وہ مذہب دہشت گردی کی، نفرت کی تعلیم دیتا ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ اس ملک میں جو فرقہ وارانیت چل رہی ہے اور اس ملک میں نفرت کا ماحول بنایا جا رہا ہے، تو یہ ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے، یہ ملک کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت رکھے، امن و امان قائم رکھے، اور بری نظر والوں سے، بری سازشوں والے سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔